غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ 1995 میں اس مقصد اور اس ویژن کے ساتھ قائم کیا گیا کہ پنجاب کے ان ریموٹ ایریاز میں جہاں پر بیٹر ایجوکیشن اویلیبل نہیں ہے، کوالٹی ایجوکیشن اویلیبل نہیں ہے، یا ایسے بچے جنہیں ایجوکیشن کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، ان کے لیے سکولز قائم کر کے انہیں ایک اچھی تعلیم مہیا کر کے انہیں بھی قومی دھارے میں لایا جائے۔ اور الحمدللہ 1995 سے لے کر آج تک کم و بیش 634 سکولز 35 اضلاع میں ہم نے قائم کیے ہیں۔ کوئی 70,000 کے قریب طلبہ اس میں زیر تعلیم ہیں، اور 42,000 کے قریب طلبہ وہ ہیں جو یتیم ہیں یا ایسے بچے ہیں معاشی طور پہ ڈسٹرب ہیں جو تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور الحمدللہ غزالی ان تمام بچوں کی تعلیمی اور ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے سنگل نیشنل کریکلم کے حوالے سے، گورنمنٹ نے جو ایک موٹو دیا کہ تمام قوم کو ایک دھارے پہ لایا جائے گا، پوری نیشن کو ایک ہی جگہ اکٹھا کیا جائے گا، سارے لوگ ایک طرح کا نصاب پڑھیں گے۔ اور اب ہمارے درمیان وہ کتابیں آ چکی ہیں، بکس کو ہم نے تھورو اسٹڈی کیا ہے، اور موجودہ جو نصاب ہے وہ گزشتہ نصاب سے بہت زیادہ کمپریہنسو ہے۔ اس کا کنٹینٹ کافی ہائی ڈیولپ کیا گیا ہے، اس کے اندر بالخصوص اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کو فوکس کیا گیا اور نیشنل انٹیگریٹی کو فوکس کیا گیا۔ اس کے اندر اس کے مختلف مندرجات ہیں، لائف سکلز کے حوالے سے بڑا فوکس ہے اس کے اندر چیزوں کو لے کے، اور بالخصوص گزشتہ چند ایام کے اندر جو یہاں پہ ایک مسئلہ تھا ختم نبوت کو لے کے، تو انگلش کی کتاب ہو، اسلامیات کی کتاب ہے یا اردو کی ہے، جہاں کہیں بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، نام لکھا گیا، اس کے ساتھ بریکٹ میں انہوں نے خاتم النبیین اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اردو میں ایڈ کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا اور احسن قدم بھی ہے، اور یہ فل سٹاپ ہے بہت ساری سوچ کے لیے بھی اور بہت سارے لوگوں کے لیے بھی جو کہ ہمارے بچوں کو آج پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر جمہوریت کے حوالے سے ابواب کو شامل کیا گیا، کس طرح سے ہمارے ہاں حکومتیں کام کرتی ہیں، مرکزی حکومت سے لے کے ضلعی اور پھر نیچے تک کے۔ اور لیکن ایک چیز جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا اس فورم میں، کہ جس طرح غزالی کام کر رہا ہے ریموٹ ایریاز میں، ہمارا واسطہ ایسے اساتذہ کے ساتھ ہے جنہیں پراپر ایجوکیشن نہیں ملی، جنہیں ایسے وسائل نہیں تھے کہ وہ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ سے ایجوکیشن لیتے۔ ان کے لیے اس کریکلم کو انڈرسٹینڈ کرنا، اسے کمپریہنڈ کرنا خاصا مشکل ہے، اور بالکل یکدم سے اسے لانچ کر دیا گیا۔ اس کی نہ کوئی ٹریننگ کا بندوبست کیا گیا، نہ ہی اس سے قبل اس کا کوئی کنٹینٹ کا ایسا آئیڈیا تھا۔ تو ایسے کے اندر جب ٹیچر نے بالکل ہی ایک لو کنٹینٹ کو پڑھایا اور اب بالکل ہائی کنٹینٹ کو پڑھائے گا، ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص یہ والا جو سال ہے، جو 1 اگست سے تعلیمی سیشن ہمارا شروع ہوگا، یہ پورا سال یہ اسی گم و گو میں گزر جائے گا۔ ہمارے اساتذہ کا کہ اسے کمپریہنڈ پہلے کریں پھر بچوں کو سمجھائیں۔ تو یہ بہت بڑا گیپ ہے جسے ایڈریس کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو۔ اس کے لیے بالخصوص ابھی ٹریننگز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور وہ ٹریننگز بھی گورنمنٹ آن لائن کروا رہی ہے، اور بہت سارے ریموٹ ایریاز ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ نیٹ کے ایکسیس نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو لوگ ٹیکنالوجی سے فیملیئر نہیں ہیں، لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا گیا کہ اسے کس طرح کرنا ہے۔ ابھی بھی میں بہت سارے اساتذہ کے ساتھ لنک میں ہوں، اساتذہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایم ایس ٹیم کو ہم نے کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ہم نے رجسٹرڈ کیسے کرانا ہے۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں جو کہ امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلم کریٹ کریں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلیبس اچھا بنا ہے، کنٹینٹ اس کا اچھا ڈیولپ کیا گیا ہے، بہت سارے ایریاز کو اس میں کور کیا گیا ہے، پہلے سے بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے، لیکن اگر پہلے سے اس کی ٹریننگ کا بندوبست کر لیا جاتا تو شاید اس کی امپلیمنٹیشن اس سے کافی بہتر ہو سکتی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو سنگل نیشنل کریکولم کی ٹرم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہوتا تھا 2006 میں ہم کہتے تھے نیشنل کریکولم، بیسیکلی جو نیشنل کریکولم ہے وہ بھی سنگل نیشنل کریکولم ہے، یعنی 2006 میں جو کریکولم بنایا گیا تھا وہ پورے پاکستان پہ اس کی اپلیکیشن ہوئی تھی، وہ اپلیکیبل تھا، تو وہ بھی ایک سنگل نیشنل کریکولم تھا۔ پھر جب 18ویں ترمیم آئی اور صوبوں کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنے صوبے کی جو گورنمنٹ ہیں وہ اپنا کریکولم خود بنا سکتی ہیں، تو پھر صوبوں کے پاس یہ اختیار آ گیا، لیکن عملی طور پر کوئی بھی صوبائی گورنمنٹ کوئی ایز سچ اس طرح کا کریکولم نہیں بنا سکی جس کی بنیاد پر وہ کتابیں ڈیولپ کر سکے۔
تو گورنمنٹ نے یہ کوشش کی کہ ایک ایسا کریکولم بنایا جائے جس کی بنیاد پر تمام صوبائی جو گورنمنٹ ہیں اس کریکولم کو نہ صرف قبول کریں بلکہ جو ماڈل کتابیں بنائی جائیں ان کو بھی اپنے ہاں وہ اپلائی کریں اور ان کو بڑھائیں۔ اچھا، اب عملی طور پر صورتحال یہ ہوئی کہ جو کتابیں بنائی گئیں وہ 2 صوبوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا، کے پی اور پنجاب، یعنی اس لحاظ سے آدھے سے زیادہ پاکستان میں وہ کتاب جو ماڈل کتاب ہے وہ ماڈل کتاب کے طور پر گئی، اور ماڈل کتاب کے طور اس میں معمولی سی ترمیم کے ساتھ اس کو کتابوں اور اسکولوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا۔ 2006 اور موجودہ 2020 میں ایک جو جوہری فرق تھا وہ یہ فرق ہے کہ 2006 کا جو کریکولم ہوتا تھا وہ کریکولم بنا کے اس میں اس کے بعد صوبوں کو کہا جاتا تھا کہ ان آؤٹ لائن کے مطابق اپنی کتابیں ڈیولپ کریں۔ 2020 کا جو کریکولم بنایا گیا اس میں تمام صوبوں سے ریویور کو اکٹھا کر کے ایک کتاب بنائی گئی، یعنی اب جو کتاب جائے گی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر صوبے کی کتاب کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہوتا تھا۔ کے پی کی کتاب جو درسی کتاب ہوتی تھی اس کا معیار اور پنجاب کی جو کتاب ہوتی تھی اس کا معیار وہ ڈیفرنٹ ہوتا تھا کئی پہلوؤں سے، ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے، اگرچہ کریکولم سیم تھا، آؤٹ لائن بھی سیم تھی، بہت سارے موضوعات بھی سیم تھے، لیکن ان کے معیار میں ان کے جو کنٹینٹ ہوتا تھا، ایکٹیویٹی ہوتی تھی، ان کے اسیسمنٹ ہوتی تھی، ان میں فرق ہوتا تھا۔ اس بار جوہری طور پر یہ کیا گیا کہ تمام صوبوں سے ریویور کو ایک جگہ جمع کیا گیا اسلام آباد میں، اور یعنی کے پی سے بھی ریویور آئے، کشمیر سے بھی ریویور آئے، سندھ سے بھی ریویور آئے، پنجاب سے بھی ریویور آئے، فیڈرل جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں سے بھی ریویور آئے، اور آتھر کو اکٹھا کر کے، اور ریویور بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے کریکولم ڈیولپ کیا تھا۔ اس اعتبار سے کریکولم ڈیولپر ہی ریویور تھے، اور اضافی طور پر بھی ریویور کو بلا کر اور آتھر کو بلا کر کتابیں ڈیولپ کی گئی۔ یہ تو ایک جوہری فرق ہے 2006 اور 2020 کے کریکولم میں۔ باقی اس میں نیا کیا کچھ ہے؟ اس میں نیا یہ ہے کہ جو 2006 کا کریکولم تھا اس میں جو اسلامیات تھی وہ گریڈ 3 کے بعد پڑھائی جاتی تھی، 4 اور 5 میں۔ گریڈ 1، 2 اور 3 میں جنرل نالج کا سبجیکٹ تھا، جس کا ایک چھوٹا سا حصہ اسلامیات بھی ہوتی تھی۔ اسلامیات، سوشل اسٹڈی اور سائنس، یہ 3 سبجیکٹ مل کر جنرل نالج بناتے تھے، جس میں اسلامیات کا حصہ بہت معمولی ہوتا تھا۔ وہ معمولی کیا، وہ یوں سمجھے کہ جیسے وہ اخلاقیات کی چیزیں ہوتی تھیں، اسلامیات کی کم ہوتی تھیں۔ اس بار 2020 کے کریکولم میں اسلامیات کو گریڈ 1 سے شامل کیا گیا ہے، اور اسلامیات کو جس سبجیکٹ کو گریڈ 1 سے شامل کیا گیا ہے اس کے اندر جو سٹرینڈ ہیں، پہلے ہمارے پاس سٹرینڈ ہوتے تھے 5 سٹرینڈ تھے، اس بار 7 سٹرینڈ ہیں۔ اس میں جو 2 زبردست قسم کے اور جن کو جامع قسم کے ہم سٹرینڈ کہہ سکتے ہیں وہ اضافہ کیا گیا۔ ایک تو تھا حسن معاملات اور معاشرت، گریڈ 1 سے ہے، اور دوسرا تھا اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ یعنی اس بار اسلامیات کو جو سبجیکٹ اس کی ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلامیات ہے وہ صرف مسجد میں یا اسکول میں یا گھر میں پڑھے جانے والا سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی اپلیکیشن ہماری عملی زندگی میں ہے۔ اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے کے تحت ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پولوشن کا مسئلہ ہوتا ہے، آلودگی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس بارے میں بھی اسلام کی تعلیمات اور گائیڈنس موجود ہے۔ اس کے علاوہ عملی زندگی میں جو چاہے انفرادی معاملات ہیں چاہے اجتماعی معاملات ہیں، ان سب کے لیے جو اسلام ہے ہمیں گائیڈنس دیتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ جو ایک ہم کہتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم ہے کہ پوری زندگی پر اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے، اس اعتبار سے اسلامیات اس بار جو ہے وہ ہماری وہ خواہش اور وہ تقاضا پورا کرتی ہے۔ باقی جو سبجیکٹ وہاں پہ جب ہم شریک تھے اس ایکٹیویٹی میں تو ایک بہت وسیع ڈسکشن ہوتی تھی، ایک اس کا پہلو ڈسکس کیا جاتا تھا۔ اس کی جو کلچر وائز، مثال کے طور پر بلوچستان کے افراد موجود ہوتے تھے، ان کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک ملتا تھا کہ ہمارے صوبے کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ہمارا کلچر جو ہوتا ہے وہ پنجاب والے لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح سندھ کے افراد کی طرف سے انپٹ آتا تھا
تو اس اعتبار سے یہ جو کتابیں ماڈل کتابیں بنائی گئی ہیں، جن کی بنیاد پہ پرائیویٹ پبلشر کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کتابیں ڈیولپ کریں، تو اس لحاظ سے یہ پریویس جتنی ہماری کتابیں آئی ہیں، میں نے 2006 کے کریکولم کی کتابیں ڈیولپ کرنے میں آفاق کا حصہ رہا ہوں. اس کے بعد 2017 کی جو فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ نے کتابیں ڈیولپ کی تھی، اس کا میں عملاً وہاں گورنمنٹ کے سیکٹر میں حصہ رہا ہوں. تو اس اعتبار سے یہ میں مطلب پورے دعوے کے ساتھ اور تیقن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس بار جو کریکولم آیا گیا ہے، یہ ہر لحاظ سے اس کریکولم کی بنیاد پہ جو کتابیں ڈیولپ کی گئی ہیں وہ ہر لحاظ سے جامع ہیں، چاہے وہ اس کو ایکٹیویٹی کے پہلو سے دیکھیں، چاہے ان کو نظریات کے پہلو سے دیکھیں، چاہے ان کو اسیسمنٹ کے پہلو سے دیکھیں، کسی بھی پہلو سے دیکھیں، وہ ہر لحاظ سے جامع ہیں. میرا نام محمد اسحاق ہے جی، اور مصعب اسکول سسٹم میں ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ سن 1994 میں جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی مصعب اسکول سسٹم کی، تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جدید تعلیمی ادارے ہیں اور مذہب کی تعلیم کے ادارے ہیں. جدید تعلیمی اداروں کے اندر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہاں پر بچوں کی کچھ تربیت اس نوعیت سے تو ہو جاتی ہے کہ وہ جدید کریکلم سے، جدید چیزوں سے تو ان کو رہنمائی دی جاتی ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے بہت پستی ہے. جبکہ دوسری سائڈ پر جو ہمارے مذہب کی تعلیم کے ادارے تھے، وہاں پر ہمیں محسوس یعنی ہمارا ایک جو ریسرچ ونگ تھا کہ وہاں پر جہاں مذہب کی طرف لوگوں کے رجحان کو یا اس کی تربیت کی جاتی ہے، وہاں پہ پھر زیادہ تر سیکٹس میں چیزیں بڑھ جاتی ہیں. وہاں بھی بہت خیر موجود تھی، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ وہاں بھی خیر نہیں ہے. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ دراصل اس کے درمیان کی کوئی چیز ڈیولپ کی جائے، جدید تعلیمی اداروں کی خیر کو لے لیا جائے اور مذہبی اداروں کی خیر کو لے لیا جائے. تو اس طرح سے ہم نے کچھ کوشش کر کے اس اسکول کی بنیاد رکھی. اب ہم یہ محسوس کرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، ہمارے پاس اس نوعیت کے وسائل بھی نہیں تھے. ہم نے اپنے تئیں کوشش کی، لیکن ہم بھی اسی دھارے کے اندر ہی تقریباً رہے. لیکن کوشش یہ کی کہ بچوں کو قرآن مجید سے جوڑ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی اخلاقی تربیت کے اوپر کافی زور دیا. ابھی جیسے بتا رہے ہیں امان صاحب، تو جیسے کہ 2006 کا جب کریکلم آیا تو ایک امید پیدا ہوئی کہ شاید اب ہم مل کے کچھ کام کریں گے، لیکن وہاں بھی ظاہر ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سی چیزوں میں گڑبڑ پیدا ہو گئی. تو 2020 کا یہ جو کریکلم آیا ہے، مجھے خود اس کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو میں اللہ کا ایک شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم شاید اب کسی ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی منزل کا تعین کرنا ہوتا ہے. ہمارے اس سے پہلے جو کریکلم تھے، بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک لحاظ سے کچھ عجوبے ہی تھے. جب ہمیں کوئی منزل ہی معلوم نہ ہو، ہمیں ڈائریکشن ہی واضح نہ ہو، تو ہم اپنے بچوں کو یا ہم کس طرح سے ان کی تربیت کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کچھ نظر آ رہا ہے الحمدللہ کہ ہم کسی منزل کی طرف گامزن ہیں. اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا اس میں اظہار کیا گیا ہے کہ ہم اس وقت دنیا کے ساتھ معاہدوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہمارے کچھ معاہدے ہیں، جیسے کہ 2030 کے اندر ہم جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کی ہمارے اوپر پابندی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ مقابلہ کرانا ہے، تو ہمیں ان بچوں کے اندر یا آنے والی نسلوں کے اندر 21 سینچری کی سکلز کو ڈیولپ کرنا ہے. تو اس کریکلم کو اس کی روشنی میں ڈیولپ کیا گیا.
اس میں ایک خاص بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کو صرف نمبروں کی گیم کے اندر ڈالا ہوا تھا. یعنی انسان کی جو ایک ذہنی ضرورت ہے اس کے ساتھ اس کی سوشل ضرورتیں بھی ہیں, اس کی ایموشنل ضرورتیں بھی ہیں, اس کی جسم کی ضرورتیں بھی ہیں, اس کی اسپرچول ضرورتیں بھی ہیں. تو ہم نے صرف ایک ہی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے اندر اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم اب اس کریمنگ کلچر سے نکل کر ان بچوں کے اندر کچھ کریٹیوٹی ڈیولپ کریں گے. ان کو وہ جدید چیزیں, مثال کے طور پہ کولیبوریشن کیا چیز ہوتی ہے, ٹیم ورک کیا ہوتا ہے, کرٹیکل تھنکنگ, یعنی یہ ٹرمینالوجیز بولنا میرا مقصد نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان بچوں کو جدید دنیا کے ساتھ اور اس لیول کے اوپر لانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم بھی ایک قوم ہیں, تو یہ ایک کریکلم جو ہے تو وہ اس نوعیت کی طرف ہم کچھ جا رہے ہیں. بس آخر میں مزید ظاہر ہے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں, وقت کی بھی ظاہر ہے محدودیت ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں ذاتی طور پر بھی, اور میرا خیال ہے آپ لوگ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں, کہ جس چیز کا شدت سے احساس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. جب تک ہم اپنی زبان اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے, اس سے محبت نہیں کرا دیتے, اپنی روایات کو, یعنی میں یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان بھی قرآن مجید کے اوپر جتنا کام اردو میں ہوا ہے پچھلے 200-250 سال کے اندر, شاید ہی کسی اور زبان میں ہوا ہو. یعنی ہمارے قرآن مجید کے مفسرین میں بہترین مفسرین جو ہیں وہ اردو زبان میں ان کی تفاسیر موجود ہیں. اسی طرح سے ہمارا بہت سے اسلاف جو ہیں وہ اس زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ایک اچھی کوشش ہے اور ایک قوم کو ایک قوم بنانے کی کوشش ہے. تو مزید تو اس کی ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے امان صاحب نے بھی, ہمارے بھائی صاحب نے بھی انہوں نے کچھ چیزیں واضح کر دی ہیں. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا. آپ کا بہت شکریہ. اس کو مزید بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو میں حاضر ہوں. جزاک اللہ خیر. سنگل نیشنل کریکولم, اس کو 2 اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو سارے ملک کی سطح پہ, جہاں تک تو دی پنجاب اسکول کا تعلق ہے, وہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ہیں اسکول میں سلیبس کریکولم ڈیولپمنٹ میں ریگولرلی اپ ڈیٹس ہوتی رہتی ہیں. نئی سے نئی چیزیں جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. مثلاً ابھی یہ آن لائن کلاسز کا کام تھا, تو اس میں ہمارے ٹیچرز کوئی 1 سال پہلے ہی الحمدللہ پریپیئرڈ تھے, تو فوری طور پہ اڈاپٹ کر دیا. یہ اللہ کے فضل سے ہے, کوئی ہم اس پہ اپنی بات نہیں کرتے. اس طرح یہ سنگل نیشنل کریکولم, اس کو اڈاپٹ کیا, ورک شیٹس بنائیں, کچھ بہت ساری ہیلپنگ بکس وغیرہ بنا کے پلے گروپ سے آن ورڈ اس کو. پھر یہ ہے کہ کچھ ڈیفیکلٹیز بھی ہیں. بچے یہاں سے نا یہ جغرافی وغیرہ ہسٹری انگلش میں پڑھنے کے بڑے ایزی فیل کرتے. مثلاً ایکویٹر ہے, اب خط استوا, یہ وہ ان کے لیے اب یہ ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. پھر یہ ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے, ہم اسے بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے. اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, بڑی محنت کی گئی ہے, اس کو بھی سراہتے ہیں. لیکن انگلش جو ہے یہ بھی دین کے اعتبار سے میں کہتا ہوں بعض صورتوں میں ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے. وہ کیسے کہ سپوز نہیں بلکہ یہ اٹ از اوبلیگیٹری, ہم پہ تو یہ نا فرض ہے کہ غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینی ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی لینگویج مدر ٹنگ ہی انگلش ہے. ہم انہیں نہیں کہیں گے کہ پہلے عربک سیکھو اور پھر یہ اردو سیکھو. پھر تو اس اینگل سے بھی انگلش جو ہے نا اس کو امپورٹنس دینی چاہیے ساتھ ساتھ, لیکن اور نہیں ہونی چاہیے, اردو بھی چلے. اس لیے یہ ہے کہ وہ بھی ایک نہ گیپ آیا بچوں کے لیے. یہ تو یہ ایک ڈیفیکلٹی جو ہے اس کو بھی کور اپ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ. اب رہا سارا ملک, بات تو یہاں لاہور کی نہیں کرنی, فیسلٹیز ہیں سارا کچھ ہے, دس دیٹ ہے. وہ ایریاز جہاں پہ
اردو میں ہی بات سمجھ لی جائے، یا اردو میں بات کر لی جائے تو بہت بڑی یہ کوالٹی ہے، سمجھ جاتی ہے اسٹوڈنٹس کی. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ایز اے ٹیچر، ایز اے اسکول ہیڈز جو ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ تو ٹھیک ہے جو کرتی ہے، کہا ہے سر، ہم اپنی ٹیم جو ہے اس کو خود ویل بیفور ٹائم خود ٹرین کریں تو پھر مسئلے کا حل نکلے گا. سارا کچھ گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کریں گے تو پھر نہیں. گورنمنٹ کے اسکولز ہیں اچھے، وہاں پے اچھی ہے، فیسلٹیز ہیں، یہ ہے، دس ہے، دیٹ ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ ایجوکیشن اس طرح سے نہیں ہے. وجہ کہ ایفرٹ کی نا کمی نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں. تو ایفرٹ کرنے سے ہی کام بنتا ہے. باقی یہ ہے کریمنگ سسٹم اس میں سے یہ ہے کہ ریموو ہوگا، بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کریمنگ سسٹم ہی ہونا. یہ جو پوزیشن وغیرہ لیتے ہیں یہ میں نہیں ایکسیپٹ کرتا ہے کریمنگ سے. ہماری اسٹوڈنٹ نے نا اس سال الحمدللہ پورے پاکستان میں اس کی فرسٹ ڈویژن بنتی ہے بورڈ میں. تو اس کی پیپر پریزنٹیشن ہم نے نا تو اپنے لنکس پہ اس کو ریکارڈ کر کے رکھا ہوا. تو دیکھیں لائک اے ٹیچر وہ ٹیچ کر لی، کانسیپٹس کیسے کلیئر کرتی ہے، دس دیٹ. تو یہ بھی ہے. اب اس میں اور بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، جیسے فائنلٹی آف پروفٹ ختم نبوت کے بارے میں بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آفیشیل جو نام لینا وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہونا چاہیے. اس طرح اللہ کا نام ہے تو اللہ کریم ہے، ساتھ کہنا ہے. قرآن ہے تو قرآن پاک کہیں، قرآن مجید. اس طرح کی نا یہ چیزیں کہیں نہ کہیں دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان سے نا بڑی لائف بنتی. مجھے بہت ہارڈ ایکسپیرینس ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف ٹیچنگ ٹائم میں نے نا کچھ یہ جو اسکولس ہیں او لیول اسٹریم کے بچوں کو پڑھایا. تو وہاں پہ یہ بات، ایک بک تھی جغرافی کی، اس میں مسجد جو ہے اس کو چرچ کا حصہ بنایا ہوا تھا. ان بچوں کو یہ کنونس کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ مسجد الگ چیز ہے. کہتے نہیں سر کرسچینٹی پہلے ہے، مسجد اسی میں سے نکلی. پھر یہ ہے کہ امہات المومنین ہے. تو ان کی سٹوری دا ریڈ لائک عام جو ایسے ہیرو شیرو یہ اس طرح سے وہ یعنی وہ کنسیپٹ وہ اسپرٹ پیدا ہی نہیں ہوا. ٹیچر کے طور پہ ہیڈ ٹیچر کے طور پہ کئی ساری میرے نے ورک شاپس اٹینڈ کی. کئی چیزیں جو غیر مسلموں کو بھی مجبوراً ماننا پڑی. کہتے ہیں کہ ٹیچر کی بات میں اثر نہیں نہ ہوتا، کریٹ اے اسپرٹ بیہائنڈ دیٹ. مثلاً اسپیک دا ٹروتھ، انہوں نے اپنے اینگل سے یہ اسٹوری یہ ہمارے یہاں اس طریقے سے ہے کہ بچوں کو ہم نے موٹیویٹ کیا، بتایا کہ قرآن حدیث کا. میں نے اپنی زندگی میں میری الحمدللہ 25 ایئر سے زیادہ ٹیچنگ اور یہ ایڈمنسٹریشن میں ہو گئی. سب سے زیادہ بچے جس چیز سے متاثر ہوتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں وہ قرآن حدیث کا ریفرنس ہے. صحیح طریقے سے پریپیئر کر کے دیا جائے تو ان کو یہ نا اسپیک دا ٹروتھ 70 بار لکھ لیں، یہاں لگا دیں، نہیں کوئی قرآن حدیث سے ریفرنسز اس طریقے سے بات کریں تو بچے ساتھ کی طرف آئیں. تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس میں سائنس ٹیکنالوجی ہے، 21st سینچری اسکل جو ہیں یہ ہیں، اسٹیمپ ورک ہے اس میں، دین یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ ہے، پروجیکٹ ورک ہے. یہ روٹین کی چیزیں ہیں. پھر یہ نا کہ ابھی اسٹیمپ پہ بڑی بات ہو رہی تھی کہ اسٹیمپ ہونا ہے تو ہمارے لیے تو یہ شروع سے نا اسکول میں چھوٹی کلاسز سے سائنس ایکٹیویٹیز کے پیریڈز ہوتے ہیں، دے آر ان دا لیبس. تو اس طرح سے کیا. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چونکہ یہاں پہ کولیبوریٹ کرنے کے لیے سم تھنگ یہ کنسلٹیشن ٹائپ سیمینار ہے، تو ایسا دیکھیں کہ ہم بھی آپ بھی ساری قوم جو ہے اپنے لیول پہ زیادہ ایفرٹ کرے، گورنمنٹ کی ایفرٹ سے بھی زیادہ. انشاءاللہ ریزلٹس ول بی پازیٹیو، دیئر ول بی اچیومنٹ فرام ایوری سائڈ. اف وی ڈپینڈ آن گورنمنٹ دس دیٹ تو پھر گورنمنٹ کا جو سسٹم جیسے چل رہا ہے نا سلو وے سے وہ چلے گا. تو اگر یہ چیز اچھی ہے، آپ ماشاء اللہ سارے ایکسپرٹس ہیں اور لرنڈ ہیں، تو اس کو پھر ہم لیں اس طرح سے تو دیکھ لیں کہ ریولوشن جب بھی آتا ہے تھرو ایجوکیشن آتا ہے. جہاں کہیں بھی آئے ایجوکیشن مل رہی ہے تو وی کین وائپ آؤٹ دا اگنورینس ود آور پازیٹیو ایفرٹس whether it is a single curriculum or something else. Should be positive and should not contradict with our Islam. اسلام کے ساتھ کوئی متنازع چیز نہ ہو جو اس کے
مطابق ہے تو اس کو لے کے چلنا چاہیے. جی باقی یہ ہے کہ ماشاء اللہ اٹ از آرگنائزڈ بائی دا تھنک پاکستان ہائیلی کوالیفائڈ person. So I will suggest if we use the word learned Pakistanis instead of highly qualified, so that is better, higher degree. Learned Pakistanis, highly qualified. Why? I have been doing work in the evening time for more than 12 years in advertising and teaching this and that. So from that point of view, this came into my mind. Learned Pakistanis may be better than highly qualified Pakistan. Thank you very much. ظاہر ہے کہ سارے اساتذہ بیٹھے ہیں. ایک سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے ابھی پنجاب اسکول کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بات بھی کی. ہم ظاہر ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا آبجیکٹو ریزولوشن کی بنیاد پہ ہے, اور چاہے وہ 56 کا آئین تھا, چاہے 62 کا آئین تھا, چاہے ہمارا جو بھی آئین ہے 73 کا, یہ اس کا پریمبل ہے, یعنی پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. پھر ایک امینڈمنٹ کے ذریعے جو آرٹیکل 2A ہے اس کے اندر بھی ایک آبجیکٹیو ریزولوشن کو شامل کر دیا گیا, جس کے اندر یہ بات رکھی گئی, جیسے انہوں نے بھی کہا کہ کوئی بھی چیز قرآن و سنت کے خلاف پاکستان میں نہیں وضع کی جائے گی, نہیں بنائی جائے گی آئین کی سطح پر یا قانون کی سطح پر. تو یہ ایک فریم ورک ہے ہمارا جس میں ہم زندہ ہیں اس دور میں. تو سوال سادہ سا یہ ہے کہ جب ہم کریکلم کے اندر, جیسے انہوں نے بات کی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ایڈ کرنے سے کتابوں کے اندر, یا یہ بات لکھنے سے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی آئین یا قانون سازی نہیں کی جائے گی, تو اس سے کیا مراد ہے ہماری؟ یعنی کیا ہم یہ کتابوں میں پڑھ کے یا یہ لکھ کے یا سمجھ کے ہم دنیا جدید کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ سوال ہے. اگر تو اس کو لکھنے سے ہماری تسلی ہو جاتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو چیلنج ہے, جیسے کہ ایک صاحب نے کہا کہ 21st سینچری اسکل جو ہیں, تو 21st سینچری اسکل کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانا جائے یا قرآن و سنت کے تحت کوئی تعلیمی نظام بنایا جائے, اس کا کیا تعلق ہے؟ دنیا جدید تو اس تصور کو مان کر انہوں نے قانون سازی نہیں کی, کوئی تعلیمی ادارے نہیں بنائے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان رہے ہیں, لہٰذا ہم ترقی کر رہے ہیں دنیا کے اندر. جو ہمارے سامنے ماڈل ہے, جو ماڈل ہمیں پیش ہے, یعنی جس کے لیے ہم بیٹھتے ہیں, سوچتے ہیں اور ادارے بناتے ہیں, اگر تو ماڈل وہ والا ہے تو اس ماڈل کے اندر تو معذرت کے ساتھ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے, نہ قرآن مجید ہے, نہ حدیث ہے, نہ سنت ہے, نہ نبی ہے, نہ ختم نبوت ہے, بلکہ خود ان کے جو اپنے انبیاء ہیں ان کی بھی کوئی روایت وہاں پہ شامل نہیں ہے. تو یہ ایک مختلف ماڈل ہوگا اس پہ سوچنے کے لیے. لیکن اگر ہم پھر بھی بضد ہیں اس بات پہ کہ نہیں ہمیں اسی پہ سوچنا ہے, انہی اینگل پہ سوچنا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے سوچنا ہے اور بحیثیت مسلمان سوچنا ہے, تو پھر ایک دوسرا اینگل ہے. اس اینگل کو سمجھنے کے لیے پھر میں, ظاہر ہے کہ آپ سب اساتذہ ہیں, تو پھر میں یہ دعوت بھی دوں گا اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہ ہمیں پھر تھوڑا سا لٹریچر پڑھنا ہوگا اس پہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یا فائنلٹی آف دی پروفٹ ہوڈ کا کیا مطلب ہوگا اور اس کے تحت جو نظام تعلیم بنے گا اس کا کیا مطلب ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے, یعنی مجھے تو یقین اس بات پہ کہ وہ پھر یہ کچھ نہیں ہوگا, چیلنج مختلف ہوگا والا, یہ چیلنج نہیں ہوگا یہ والا. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جیسے مولانا مودودی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے تعلیمات, ہمیں وہ پڑھنی چاہیے, تفہیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے, تنقیحات کا مطالعہ کرنا چاہیے. ترجمان القرآن کے اندر جو ڈاکٹر انیس صاحب یا پروفیسر خورشید صاحب جو مضامین لکھتے ہیں ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. دنیا بھر کے اندر جو اسلامک اسکول کا نظام جو کہتے ہیں ان کا دیکھنا چاہیے وہ کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اس تہذیب کے یا اس تہذیب کے جو آدرش ہیں, اس تہذیب کا جو نصب العین ہے جو ہمارے سامنے ایک چیلنج کی صورت میں ہے, اس سے وہ مختلف ماڈل ہے. تو یہ دو مختلف ماڈل ہیں, بالکل مختلف ماڈل ہیں, یعنی 180 پہ مختلف ماڈل ہیں, جس کو بڑی خوبصورتی سے ابھی پچھلے سالوں میں کتاب آئی ہے دی امپاسبل اسٹیٹ وائل حلاق کی. اس نے جیسے یہ لکھا ہے کہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے یہ از انکمپیٹیبل ٹو دی شریعہ آف اسلام, ٹھیک ہے جی, اس کے بالکل انکمپیٹیبلٹی ہے, اس کے اندر کوئی مطابقت نہیں ہے. تو ہمیں پھر اس اینگل پہ سوچنا چاہیے کہ ماڈرن اسٹیٹ, سو کالڈ ڈیموکریسی, سو کالڈ لبرٹی, اسی کے اندر رہنا ہے. تو اسی کے اندر کیا ہم قرآن و سنت کا جو آئین کے اندر ایک لفظ ہمیں ایڈ کیا ہے
جس اسلامائزیشن کی اپنے آئین کی اور ختم نبوت کے حوالے سے، تو کیا ہم اس پہ یعنی کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم کوئی اور ماڈل اپنے لیے اختیار کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ دوسری بات. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ مغرب نے جو ہمیں ماڈل دیا ہے جس کو ہم کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہے، وہ ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہے جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کا میدان عمل بھی اور ہے، میدان کار بھی اور ہے. تو وہ ایک مختلف نظام تعلیم چاہتا ہے. وہ ایسا نظام تعلیم چاہتا ہے جیسے یہاں پہ بات آئی تھی کہ جس میں کوئی کریٹیوٹی بھی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہے جیسے، لیکن اس کا ماڈل بالکل ڈفرینٹ ہوگا. وہ انسان بالکل مختلف ہوگا. یہ انسان نہیں ہوگا کہ جس انسان کی قرآن و سنت کے حوالے سے یا ختم نبوت کی روشنی میں انسان کی جو تشکیل ہے وہ ایک مختلف انسان ہے. اور اس تہذیب کے نتیجے میں جیسے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے، سید قطب نے، یہ جو ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے لکھا ہے وہ ایک مختلف انسان ہے. تو ہمیں کس انسان کی تلاش ہے، اسی انسان کی تلاش کی روشنی میں پھر ایک نظام تعلیم بنے گا یا ہے یا بنے گا. یہ بہت شکریہ آپ کا. اس میں جو کنٹینٹ ابھی دیکھا میں نے بھی اور آپ نے بھی جو بتایا ہے، کیا سنگل نیشنل کریکولم کے جو گریڈ 1 to 5 کا کنٹینٹ ہے، اس میں کوئی نیوٹریشن ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی کنٹینٹ شامل کیا گیا یا نہیں؟ کیونکہ اس میں آپ اس میں دیکھیں صحت مند ہمارے بچے 50% سٹنٹڈ ہیں رپورٹس کے مطابق. جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہ سٹنٹ اس ایج کے بچے 50% سٹنٹڈ گروتھ والے ہیں. تو باہر یہ ایکسپیریمنٹس ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اسکول نیوٹریشن پروگرامز شروع کیے ہیں جس سے ان کا نیوٹریشنل اسٹیٹس اپ لفٹ ہوا ہے. نہ صرف نیوٹریشنل اسٹیٹس بلکہ ان کا ایجوکیشنل اسٹیٹس اپ لفٹ ہوا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لرننگ ان کو نہیں ہو رہی، تو وہ لرننگ نہ ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی برینز ریٹارٹیڈ ہے، ان کو پراپر نیوٹریشن نہیں ملتی. تو کیا اس کو کنٹینٹ کو اس میں ایڈریس کیا گیا؟ اس میں سوشل سکلز ہیں جو ہائی لائٹ کی گئی ہیں، اور سوشل سکلز کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جب انٹریکٹیو سکلز اس میں آئیں گی تو ول گاٹ سم تھنگ اباؤٹ گڈ تھنگز اباؤٹ نیوٹریشن، اباؤٹ ہاؤ ٹو بیئر، ہاؤ ٹو لیو ٹوگیدر. کون سی صحت مند ایکٹیویٹیز ہیں جس میں اسپورٹس اور اس طرح کی چیزیں پروموٹڈ. تو بہرحال دیٹ کین بی سجسٹڈ کہ جہاں ہمیں موقع ملا. ہم نے ایک ورک شاپ کی 2020 میں، تو اس کے بعد بھارت حالات سخت ہو گئے تھے، تو ہم نے ایک ریکمنڈیشن ڈیولپ جس میں مختلف کمیٹیز بنا دی. ٹیچرز نے اپنے اپنے سبجیکٹ میں میتھ کے لیے کمیٹی دی، سائنس کے لیے. آئی واز دا کنوینئر فار آل کمیٹیز. ایک کمیٹی میں آئی واز آلسو ممبر. تو انکلوسیو ایجوکیشن، میتھمیٹکس، اسلامک اسٹڈی، سوشل اسٹڈی، اور 9 گروپس ہم نے ڈیولپ کی. اور ان کی پھر ہم نے پریزنٹیشنس دیں، ایکٹیویٹی ہوئی، اس پر کامنٹ ہوئے. پھر ہم نے اس کو ایک ریکمنڈیشن کی صورت دی، پھر کمپائل کیا تمام ریکمنڈیشنس کو، اور پھر جو کامنالٹیز میں تھیں ان کو نکال کے کمپریہنسو ہم نے ڈرافٹ تیار کر کے تو گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا. تو بہرحال آپ کی سجیشن جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ دیٹ ہیز ناٹ آلریڈی بین انڈورسڈ. اور اب ہم انشاءاللہ جیسے بھی بھائی نے کہا نا کہ ہمارے سامنے تو جب بھی سنگل نیشنل کریکولم کا وہ لفظ آیا تو ایک اعتراضات کی اور اس کی نا ایک بھرمار ساتھ آ جاتی تھی کہ شاید کوئی بہت ہی زیادہ پاکستان اور اسلام کے خلاف کوئی نصاب بن رہا ہے. اور یعنی ابھی تک اس کے اوپر بہت زیادہ، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں نا حقائق کو سامنے لانے کے لیے جو ایفرٹ کیے ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب نے، ہم شکر گزار بھی ہیں. اور جتنے بھائیوں نے یہاں پر اتنی ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے، خاص طور پر ڈاکٹر طارق محمود صاحب کا بہت ہی عالمانہ سے ان کی پریزنٹیشن تھی. تو میں چونکہ خود اس کے ساتھ انوالو ہوں، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم کا وہ سارا پلان کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جب بتاتے تھے تو مجھے سمجھ آتی تھی کہ وہ لوگ بالکل ایک دوسری پکچر بتا رہے ہیں. اور
ہمارے لوگ کوئی اور پکچر ہمیں بتا رہے ہیں. لیکن آج جب ادھر بیٹھی ہوں تو مجھے لگا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ڈس انفارمیشن کی دنیا میں رہنا پڑ رہا ہے. ہمیں اپنے لوگ بھی بالکل غلط چیزیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس فورم کی یہ جو فائنڈنگز ہیں اس کو ہم اپنے دائروں میں ضرور پھیلائیں. ڈاکومنٹ ہو رہی ہے، پروفیسر صاحب پیچھے بیٹھے جی، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی اس ملک میں اسلام پسند طبقہ ہے وہ صرف ایک پارٹی اور اس سے نہیں ہے متعلق، بلکہ اس لیے کہ اس کا جو غلغلہ بلند ہوتا ہے اس سے تمام یعنی افیکٹ ہوتے ہیں. جو بھی تھوڑے محب وطن اور محب دین عناصر ہوتے ہیں وہ ان کے کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید ہر چیز غلط ہو رہی ہے. تو یہ تو بہت زیادہ اہم پروگرام ہوا ہے، اور اس کو ہمارا جو اگلا پروگرام ہے اس سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی فائنڈنگز جو ہیں اس کو پہنچانے کا انتظام ضرور ہو جائے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. SNC کے اندر پالیسی گیپس بھی ہیں اور امپلیمنٹیشن گیپ بھی ہیں، اور تھنک پاکستان کے فورم پہ یہاں پہ بیٹھ کے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا کریکولم کو پہلے آنا چاہیے تھا یا پالیسی کو پہلے آنا چاہیے تھا. سو ہم ایک ایسی اسٹیج پر بیٹھے ہیں جہاں ابھی تک ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی متعین نہیں ہے. جو ہماری لاسٹ ایجوکیشن پالیسی تھی NEP 2009، اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایجوکیشن پالیسی، لیکن اب نئی پالیسی کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے یہ کوئی اس کا فائنل کچھ بھی موجود نہیں ہے. اسی طرح امپلیمنٹیشن گیپ میں ڈیولیوشن آف پارٹس کی بات ہوئی ہے، تو اس کے بعد فیڈرل کے اندر کوئی بھی چیز بن جانا یا اس کا پاس ہو جانا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف فیڈرل کے لیے ہی ہوگا؟ کیا یہ صوبوں کے اندر بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی؟ کیا صوبے اس کے لیے تیار ہیں؟ اور دیکھیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بھی کچھ ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آئی تھنک کنسلٹیشن فورمز جو بعد میں کیے جا رہے ہیں ارینج، کنسلٹیشن فورمز پہلے ہونے چاہیے تھے، ڈائلاگ فورمز پہلے ہونے چاہیے تھے، اور راؤنڈ ٹیبلز پہلے ہونی چاہیے تھی. تو یہ بہت سارا ڈسینٹ جو ہے شاید نہ ہوتا. اسی طرح سے اسیسمنٹ فریم ورک کی تو بات کر لی گئی کہ شاید وہ ہمارا ایسا نہیں ہے جو انکلوسیو ہو، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ کیا ہماری لٹریسی کی ڈیفینیشنز انکلوسیو ہیں. کیا پتہ ہمیں ان لٹریسی کی ڈیفینیشنز کو ریوائز کرنے کی، اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہو. ہمارے بہت سارے لوگ تو اس ڈیفینیشن میں ویسے ہی باہر نکل جاتے ہیں. آپ بات تو کر رہے ہیں اسکلس کی، لیکن آپ اسکلس کو کہاں پر جو ہے وہ اسیس کر رہے ہیں؟ آپ بات کر رہے ہیں ویلیوز کی، کیریکٹر بلڈنگ کی، لیکن آپ کی لٹریسی کی ڈیفینیشن میں وہ کبھی نہیں آئے گی. اگر وہ نہیں آئے گی تو وہ آپ کے اسیسمنٹ فریم ورک کے اندر بھی نہیں آئے گی. تو میں آپ کے پاس یہ سجیشنس کچھ یا پوائنٹس آف ڈیلیبریشن سمجھ لیے جائیں گے، چھوڑ کے جاؤں گی، جہاں پہ لٹریسی کو ریڈیفائن کیا جائے، اور پھر پالیسی فریم ورک کے اندر جو ہے وہ چیزیں نئی شامل کی جائیں، پھر SNC کے اوپر آیا جائے. اسی طرح SNC کے اندر بھی سنگل نیشنل کریکولم ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن سنگل نیشنل کریکولم امپوز ہونا ایک اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر شہری کے اپنے جو حقوق ہیں اور ایجوکیشن اس کا حق ہے. آپ اس کو بیسٹ ماڈل ایسا دیں حکومتی سطح پر کہ اس کے پاس ضرورت ہی نہ ہو کسی اور جگہ پر جانے کی. اور جیسے پوری دنیا کے جتنے آپ نے ابھی بتائے ہیں وہاں پر یہی ہوتا ہے، حکومتی سلیبس، حکومتی ادارے سب سے اچھے ہوتے ہیں اور لوگ پریفر کرتے ہیں پبلک سیکٹر کے اندر جانے کا. تو ہمیں اس کے لیے بھی ضرور دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے ہاں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے. اسی طرح ٹیکسٹ بکس کے اندر امپلیمنٹیشن کا بہت بڑا گیپ ہے. ٹیکسٹ بکس کو بنانے والوں کے جو کرائٹیریا ہے وہ ابھی تک بالکل کلیئر نہیں ہے. کچھ ان کی ٹیمز جو ہیں وہ ہم نے بھی وزٹ کی ہیں، کچھ اپ ٹو دا مارک ہیں، لیکن کوئی کرائٹیریا نہیں پتہ چل رہا. اسی طرح سے ٹیکسٹ بک کے اندر بیوروکریٹک اتنے سارے سیٹ اپس ہیں، اور سندھ کے اندر تو ٹیکسٹ بک ڈیولپ کرنے کے لیے بالکل بھی کوئی واضح چیز ان کے کریکولم بورڈ کی طرف سے نہیں موجود، اور بہت سارے لوگ ان شکایات کو بھی سامنے لے کر آ رہے ہیں. اس کو بھی ضرور دیکھ لینا چاہیے. اور اب اس وقت جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک ایشو چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کیا چائلڈ پروٹیکشن کو اس کریکولم کے اندر انشور کیا گیا ہے تمام تعلیمی اداروں کے اندر، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ ہمارے پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہوں. آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم کچھ بیسکس کو جو ہے وہ انشور کریں، اسپیشلی اس حوالے سے. اور اسی طرح سے اردو کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے اور یہ قابل تحسین بھی ہے. ظاہری بات ہے کہ ہماری مادری زبان ہے اور ہماری یہ قومی زبان بھی ہے، لیکن اس کو دین سے منسلک کرنا مجھے بہت جذباتیت کی بات لگتی ہے. آپ کے بچوں کو انٹرنیٹ کی زبان آنی چاہیے. یا تو آپ اردو کو اتنا ڈیولپ کریں، اس کو ٹیکنالوجی کے اندر، اس کو سائنس کے اندر اتنا آگے لے کے جائیں کہ وہ آپ کے علاقے کی انٹرنیٹ کی زبان بن جائے. اتنا اس میں آگے بڑھیں جیسے چائنیز بڑھیں، تو شاید آپ کو اور فریم ورکس کی ضرورت نہ رہے. لیکن
جو بچے آلریڈی اس پہ جا چکے ہیں ان کو بھی اب آپ واپس لا رہے ہیں, اور واپس لا کے پھر ان کا کیا کریں گے. تو یہ باتیں اگر 20 سال پہلے کی جاتی ہیں جب پاکستان بنا تھا تب تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. آج کی دنیا میں جب ہم ہیں ہی ایک آپ گلوبل ولیج کہہ لیں ہم ہیں, تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں کرنا مجھے لگتا ہے کہ اتنی معنی نہیں رکھتی جتنے وہ پہلے رکھتی تھیں. اسی طرح سے آپ ٹرانسلیشنس کا ایسا نظام بنائیں کہ اردو کے اندر ساری چیزیں جو دنیا کے اس وقت ہیں سارے نالج وہ یہاں پر ٹرانسلیٹ ہو رہا ہو, جیسے کہ ٹرکش نے کیا. اور اب ٹرکش بھی یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہاں پر انگلش کا ایک گیپ آ گیا اور وہ شاید دنیا کے اندر اس طرح کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. تو اپنی زبان کو بھی ترقی دیجیے, لیکن جب تک انگلش آپ کی سرکاری زبان بھی رہتی ہے اور آپ کے مطلب آپ کی قانونی زبان بھی رہتی ہے, تب تک آپ اس کو صرف اداروں سے جو ہے وہ الگ کرنے کی بات نہ کریں. ہاں آپ اپنا اسیسمنٹ فریم ورک ایسا بنائیں جو علاقائی زبانوں کے اندر بھی لوگوں کو اویلیبل ہو سکتا ہو, اور وہ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ایک تو میرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ یہ نیوٹریشن کی جس طرح بات ہوئی تو پری اسکول چلڈرن میں اور یہ ابتدائی گریڈز میں سینسری ڈیولپمنٹ کا کوئی لحاظ کیا گیا ہے اس چیز میں؟ آپ نے انکلوژن کی بات کی, اسپیشل ایبلٹیز چلڈرن کی بات کی, تو سینسری ڈیولپمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس چیز کا جس کے اندر, تو اس کا ایس این سی میں کچھ لحاظ کیا گیا ہے, اس کے اوپر کوئی توجہ ہے؟ اور کامنٹ میں اگر اس کو بھی ساتھ میں کر لوں, آپ نے میرا خیال ہے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, لیکن ان ٹرمز آف کہ بعض چیزوں کو ہم کریکولم کا حصہ بنا دیتے ہیں, بعض اصطلاحات کو بنا دیتے ہیں, لیکن میں یہ کامنٹ ضرور کروں گا کہ سمبلزم کی اپنی امپورٹنس ہے, مطلب اور یہی بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور بالخصوص پاکستان میں کہ ہم اپنے سمبلز کو بالخصوص پرائمری ایجوکیشن کے ذریعے وہ بچوں کے ذہنوں میں راسخ کریں, لیکن اس کی روح, اس کی اسپرٹ وہاں پہ موجود ہونی چاہیے کہ واٹ از دی اسپرٹ بیہائنڈ دس. محض چیزوں کو مینشن کر دینا, ان کو بتا دینا, ان کو زبردستی امپوز کر دینا, اس سے بات نہیں بنتی. لیکن یہ جو بات آپ کی ایک ہوئی کہ مغرب میں جو ہے وہ ایک اور طرز تعلیم, اور گویا کہ وہاں پہ جو ہے وہ سمبلزم کی امپورٹنس نہیں ہے, یہ میری ذاتی تجربے کی روشنی میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ان کے سمبلز اور ہیں, ہمارے سمبلز اور ہیں, تو اس کو نگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں ان پہ اوور ایمفسس اور اس پہ یہ سمجھ لینا کہ ان سمبلز کو ہم پیش کر دیں گے تو اس کے ذریعے کوئی انقلاب آ جائے گا, یہ بات درست نہیں ہے. تو اس بیلنس کی ضرورت ہے. اور ایک آخری کامنٹ لینگویج کے حوالے سے, آپ میری بہن نے بات کی, تو لینگویج میں میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان میں کہ اس وقت جو میری آبزرویشن ہے بالخصوص گزشتہ 10-15 سال سے, کہ نہ بچوں کو اردو آ رہی ہے اور نہ ہی انگریزی آ رہی ہے. حالانکہ یہ بات تسلیم شدہ ہے, آپ لوگ زیادہ ماہرین ہیں, لیکن میرا جتنا بھی اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں مطالعہ ہے اس سے یہ بات ہے کہ بچپن سے اگر کوئی بچہ, اس کی ووکیبلری یقیناً کم ہوگی لیکن اس کا انٹلیکچوئل, اس کا آئی کیو لیول بڑھے گا اگر اس کو ملٹیپل زبانوں سے سابقہ پیش آئے. تو یہ کوئی ایسا بڑا چیلنج نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم اردو, انگریزی, خود اپنی پروونس کی لینگویج جو ہے اس کو ایمفسائز کریں, لیکن یہ ارلی سٹیجز کی ضرورت ہے, اور اس میں اساتذہ کا خود رول اور ہمارے اپنے کلچر کا بہت تعلق ہے. تو اس کو پروموٹ کرنا اور اس کو ایجوکیشن سسٹم کے اندر کس طرح ہم نے کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ چیز کہ نہ ہی بچوں کو صحیح اردو آ رہی ہے اور نہ ہی انگریزی کی اصطلاحات وہ صحیح استعمال کر پا رہے ہیں, تو یہ اس چیلنج کو شعوری طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک جو کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں اس کے ڈیولپ کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز آر مور امپورٹنٹ. اور ویگوسکی نے کہا تھا کہ کانٹیکسٹ آر مور امپورٹنٹ ان وچ دا چائلڈ از لیونگ. تو بچے کو جب ایکٹیویٹی دی جائے گی, جب اس کو انٹریکٹیو کیا جائے گا ود ان کلاس, اس پہ بہت ساری چیزیں شیئر ہوتی ہیں اور کانٹیکسٹ شیئر ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کی سینسیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں. اور ہمارے ہاں جو اب کی کیفیت ہے, آپ حیران ہوں گے, پریشان, ہم تو پریشان ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ لسننگ کا ٹیسٹ ریٹن لیا جاتا ہے, اسپیکنگ کا ٹیسٹ اسکلز ہیں اور وہ ریٹن دیا جاتا ہے.
व्हाई नॉट, कि लिसनिंग का टेस्ट लिसनिंग से लिया है। तो अब हम उस तरफ लौट रहे हैं, ये है रियल असेसमेंट। हम ये कहते हैं कि लिसनिंग लिसनिंग से असेस हो, स्पीकिंग स्पीकिंग से असेस हो, और टीचर की ऑब्जर्वेशन डेवलप हो। टीचर जो है ना, उसकी बुक डेवलप हुई है, उसको बुक याद हो गई है, लेकिन वो उसमें नई चीज़ें पैदा करने में, बच्चे में इनकलकेट करने में अभी वो इस काबिल नहीं। तो चाइल्ड, बहन ने कहा थी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, यस, चाइल्ड केयर के लिए वैसे तो HEC ने एक वक्त में कहा था कि हर इंस्टीट्यूशन में, बिग इंस्टीट्यूशन में एक चाइल्ड केयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर डेवलप किया। हमारी यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च में सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी एजुकेशन बनाया है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, डेवलप और रेट कर रहे हैं। और लोग मुझसे पूछते हैं, बल्कि अपने लोग ही पूछते हैं, आपका कोई MA नहीं होगा यहाँ पे, आपका? हमारी एक्टिविटीज़ और हैं, हमने टीचर्स की ट्रेनिंग, यानी मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूँ तो मैंने 20 टीचर्स की ट्रेनिंग पिछले सेशन में कोविड के बावजूद कंडक्ट की, डेवलप की है, टीचर्स को ट्रेन किया है, और 300 टीचर्स इस शॉर्ट ट्रेनिंग में शामिल रहे। और वो ट्रेनिंग इंटेंसिव ट्रेनिंग, पार्टिसिपेटरी एक्टिविटी बेस्ड थी, और पीपल वर वेरी एक्साइटेड कि हमें इन चीज़ों को बताएंगे। एक बात सिर्फ मैं शेयर करता हूँ, मैंने खुद कोर्स दिया है, उसको कंप्लीट किया है, साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में रिकॉर्डिंग मौजूद है, कंप्लीट हो गई। 198 के करीब उसकी फाइल्स हैं। अगर आप डॉक्टर तारिक साइको सोशल डेवलपमेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो वहाँ भी मेरी रिकॉर्डिंग आई अच्छी, मेरी वेल स्कोप्ड रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो उसमें खुद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, कि हम बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हैं, उसके हवाले करके जा रहे हैं जो पहले उसके करीब है, वही नुकसान पहुँचाता है। अक्सर हमने देखा क्रिमिनल बिहेवियर में क्राइम घर से ही पकड़ा जाता है। उसका चचा है, मामू है, बड़ा भाई है, उनके घर का सर्वेंट है, बड़ा पुराना सर्वेंट है वगैरह। बच्चे को हम किस तरह से रखें, उस पर सारी चीज़ें मैंने खुद क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू एंड आई प्रेजेंटेड थ्रू फाइल, दैट हैज बीन एंडोर्स्ड।